محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات اور دادا کی پرورش اور پھر ان کی وفات کا تذکرہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ والدہ محترمہ کی وفات اور دادا کی پرورش۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ جن کا سایہ پوری دنیا کو نصیب ہونا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو والدہ محترمہ کے سائے کا محتاج کب کرتا؟ دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کی ٹھنڈی چھاؤں سے بھی الگ کر کے کامل در یتیم ہونے کا شرف عطا کیا جا رہا تھا، اور خود ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے کہ آپ یتیموں کے غم گسار بن سکیں اور دکھیوں کے دکھ کو محسوس کر سکیں اور یتیموں کو نہ جھڑکیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنی مخلوق سے کس قدر محبت ہے۔ یتیموں کے دکھ درد کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ہی یتیم بنا دیا۔ سبحان اللہ، کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ یہ جوڑا بس اتنے سے کام کے لیے دنیا میں آیا تھا، اپنا کام کر کے مالک الملک سے جا ملا، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری نگاہ خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مدینہ سے چل کر کچھ دور ابوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت آمینہ سخت بیمار ہو گئیں اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ آخر جس طرح 6 سال پہلے ابوا کے قریب ہی مدینہ میں حضرت عبداللہ پردیس میں انتقال کر گئے تھے، اسی طرح آج ابوا کے بیاباں سنسان پہاڑوں میں حضرت آمنہ بھی اپنے مالک سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بیابان اور ویران جگہ میں چرواہوں کی مدد سے حضرت ایمن نے کس طرح ان کو دفن کیا ہوگا۔ ہائے افسوس، 2 جہاں کے سردار نے 6 سال کی عمر میں سارا منظر کس طرح دیکھا ہوگا۔ کچھ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دے کر مکہ کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن آپ 3 بار ایمن سے چھوٹ کر اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر یہ فرماتے تھے میں آپ کے بغیر کس طرح رہوں گا۔ ایمن کسی طرح سمجھا بجھا کر مکہ لے کر آ گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور اب تو اور زیادہ ہی پیار کرنے لگ گئیں۔ مکہ میں یہ خبر بنو ہاشم بطور خاص دادا عبد المطلب کے لیے رنج و غم کا سبب بن گئی۔ اس وقت وہ 80 سال کے بزرگوار چراغ سحر اور ڈوبتے سورج کے مانند تھے۔ اس نئے زخم نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی۔ اب انہوں نے اپنے یتیم پوتے کو ایسا پیار دیا تاکہ آپ اپنے ماں باپ کے غم کو بھول جائیں۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہی بٹھاتے، اگر کہیں جانا ہوتا ساتھ لے کر جاتے تھے، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سیدھے اس چٹائی پر دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو دادا اشارے سے اس کو منع کر دیتے اور فرماتے تھے میرے اس بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی ایک الگ شان ہے، تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ دنیا کا سردار بنے گا۔ دادا کا انتقال اور چاچا کی کفالت۔ حضرت عبد المطلب چراغ سحر اور ڈوبتے سورج کے مانند تھے۔ آخر کار 2 سال بعد 82 سال کی عمر میں انہوں نے بھی منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو 2 سال سے زیادہ دادا کی پرورش میں نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاجگی بھی کس کی تھی؟ یہ تو دادا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے تھے، جس میں دکھ درد کو ہر بچہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پھر آپ کی تو بات ہی جدا تھی،
نرم و نازک دل پر یہ ایک تازہ زخم تھا، لیکن بچوں کی طرح کوئی آہ و بکا اور چیخنا چلانا نہیں تھا، صرف آنکھوں سے آنسوں کی بارش تھی اور جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی صرف ابو طالب اور زبیر تھے، یعنی ان کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی تھے۔ یہ دونوں آپ سے بہت پیار کرتے تھے، ان میں بھی ابو طالب کچھ زیادہ ہی محبت کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد بھی بہت شفقت کرتی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ دوسروں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے ہی آپ کو چچا ابو طالب کی کفالت میں دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا تھا، اور باقی چچا بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اے اللہ، تو ہی اپنے رازوں کو جانتا ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھے، ان سے تو حضرت عباس کی حالت بہت بہتر تھی، اور عبد العزیٰ یعنی ابو لہب تو مکہ کے سیٹھوں میں سے ایک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر کسی سیٹھ اور مالدار کا احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس نے تو اپنے حبیب کی برکت سے حضرت ابو طالب جیسے غریب اور نادار کی غربت کو دور کرنا تھا۔ حضرت ابو طالب نے شفقت کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود تمام کفار کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ حضرت ابو طالب کے وہ اعلیٰ اور اونچے اخلاق تھے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آسمان کے نیچے روئے زمین پر ایسے چچا بھتیجا نہیں پائے جائیں گے، لیکن حقیقت میں حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کفالت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کو نصیب ہو گئی تھیں۔ چچا کا بوجھ اپنے سر پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ چچا حضرت ابو طالب نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کی وصیت اور تاکید کو پورا کرتے ہوئے شفقتوں، مہربانیوں اور پیار کرنے کی حد ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے چاند پر کسی چیز کا سایہ بھی پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت و خودداری اپنا بوجھ چچا پر کب برداشت کر سکتی تھی؟ بس 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کی کمزور حالت دیکھتے ہوئے کچھ پیسوں پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کر لیں۔ کچھ ہی دنوں میں اپنی محنت کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ مکہ کے لوگ اپنے چرواہوں کو بھول گئے اور سفارش کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں دینے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ بکریاں چرانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ دنیا جہاں کو سنبھالنے اور سارے جہاں کو اپنے مدار پر لانے، یعنی سیدھے راستے پر چلانے کا طریقہ سکھانے کا انتظام ہو رہا تھا، اور بکریاں چرانے کے ذریعے اس کی مشق کرائی جا رہی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکریاں چرانے کے اس زمانے کو یاد فرما کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے تو فرمایا، بیریوں میں سے جو سیاہ ہوں وہ پکی ہوئی اور میٹھی ہوتی ہیں، وہ کھاؤ۔ مجھے یہ تجربہ بکریاں چراتے ہوئے ہوا تھا۔ ایک بار آنکھ کے درد پر ایک جنگلی جڑی بوٹی کا ذکر فرمایا کہ میں نے بکریاں چراتے ہوئے دیکھی تھی۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا، حضرت آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آج کے لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ تفصیل آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اس سے پہلے والے دروس یعنی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لائک کا بٹن، اسے کلک کریں، اور اوپر ہمارے یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہوا ہے سلسبیل دعویٰ سینٹر، اس پر کلک کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہوم پیج کھلے گا، یہاں پر یہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور پھر دوبارہ دبائیں، اور یہاں بیل آئیکن ہے آل لکھا ہوا ہے، اس آل پر کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچیں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر اصل میں آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے تمام فولڈر آپ کے سامنے کھلیں گے،
یہیں پر ہیں دینی احکام و مسائل ہیں ان کے بارے میں، اسلامی تعلیم کے بارے میں، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فولڈر بنا ہوا ہے، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے اس کے متعلق جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گی، آپ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔